قیامت کے دن جو لوگوں کا حساب ہونا ہے، یہ دو طرح کا حساب ہے۔ ایک ہے جسے عرض کہا گیا، عرض عین را ضاد، عرض کہتے ہیں پیش کر دینا، پیشی ہو جانا۔ اور ایک ہے مناقشہ، مناقشہ کہتے ہیں سوال جواب ہونا، پوچھ تاچھ شروع ہو جانا۔ تو قیامت والے دن جو حساب ہے نا، دو طرح کا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا بھی حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس کا بھی حساب شروع کر دیں گے، تو حساب کا شروع ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب اس بندے کو عذاب ہوگا۔ تو کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جو نیک بندے ہوں گے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا بھی حساب ہوگا، لیکن ان کا حساب یسیر، آسان حساب ہوگا ان کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلک العرض، یہ جو آسان حساب ہے اس سے مراد عرض، یعنی اعمال نامہ دکھا دیا جانا۔ ولیکن من نوقش الحساب یہلک، لیکن جس سے سوال شروع ہو گئے، جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ تو نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ کیوں کیا، تو یہ اس بندے کے ہلاک ہو جانے کی علامت ہوگی۔ یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہوگا نا، اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے سوال جواب شروع نہیں کیا جائے گا، اس کو صرف اس کا اعمال نامہ، اس کے کرتوت دکھا کے اقرار کروا کے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تفصیل بھی حدیث میں بیان کر دی گئی ہے، یہ جو حدیث معاتبت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو اس بندے کو عتاب ہے، سزنش ہے، جس بندے کو اللہ نے معاف کرنا ہے، بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ اور اس کہتے ہیں نا بڑی، یعنی دل کو چھو لینے والی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے، آپ نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ بندے مومن کو اپنے قریب کریں گے، فیضع علیہ کنفہ ویسرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ لیں گے، اس کو اپنے آغوش میں لے لیں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو اللہ کی شان کے لائق۔ اللہ اکبر۔ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، کیا تجھے اپنے اس گناہ کا پتہ ہے؟ کیا تجھے اپنے اس گناہ کا پتہ ہے؟ فیقول نعم ای رب، اور وہ ہر بار کہے گا ہاں اے اللہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ یعنی بندے مومن کو اللہ تعالیٰ اکیلے میں تنہائی میں بلا کے اس کو ڈھانپ لیں گے اور اس سے ایک ایک گناہ کا سوال کریں گے، اقرار کروائیں گے کہ کیا تجھے اس گناہ کا پتہ ہے؟ اب یہ جو سوال ہے یہ مناقشہ نہیں ہے کہ گناہ کیوں کیا، یہ صرف اقرار ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، تجھے اس کا پتہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں اس کا پتہ ہے، یہ گناہ بھی کیا، ہاں یہ گناہ بھی کیا۔ حتی اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ جب اس کو سب گناہوں کا اقرار کروا دیا جائے گا، ورآ فی نفسہ انہ ہلک، اور اس کو لگے گا کہ اب میں ہلاک ہونے والا ہوں۔ یعنی بندے مومن کو جب اتنے سارا گناہ اس کے سامنے آئیں گے اور ایک ایک گناہ پر اس سے کہا جا رہا ہوگا کیا ہے تو نے گناہ کیا، تو بندہ یہ گمان کر بیٹھے گا کہ اب میں ہلاک ہونے والا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا وانا اغفرھا لک اليوم، اے میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو چھپا دیا اور آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں، آج ہی میں ان گناہوں کو چھپاتا ہوں، کسی کے سامنے لے کر نہیں آتا۔ جو مغفرت ہے، یہ غفر یغفر، یہ چھپانے کو کہتے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں نے تیرے گناہوں کو چھپا کے رکھا، آج بھی تجھے میں لوگوں کے سامنے ذلت کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا حساب کتاب نہیں ہے، جن کا مناقشہ نہیں، جن کا حساب یسیر۔ تو بہرحال یہ حساب کی پہلی کیفیت ہے جو کیا ہے، جسے کہتے ہیں عرض، عین را اور ضاد۔ اور حساب کی دوسری کیفیت کیا؟ مناقشہ، پوچھ گچھ، سوالات۔ اور یہ بہت پریشانی والی بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا من نوقش الحساب عذب اور ہلاکا، جس کا بھی مناقشہ شروع ہو گیا نا تو یہ بندہ پھر برباد ہو جائے گا، یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔